बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीबी फ़ातिमुज़ ज़हरा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी और शेर खुदा हज़रत अली की बीवी हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़ातिमुज़ ज़हरा की चादर का रुला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। अगर अल्लाह के प्यारे नबी और उनके घराने से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अक़ीदत के साथ देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि नबी की बेटी होने के बावजूद हज़रत फ़ातिमुज़ ज़हरा के पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। आप सादगी की मिसाल थीं। आपकी अम्मी से मिले हुए तमाम जेवर अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आपके घर में चक्की पीसने से लेकर बच्चों की परवरिश से लेकर घर के सारे तमाम काम आप खुद अपने हाथों से किया करती थी। आपके बिस्तर के नाम पर सूखी खाल थी, पर दिन में ऊँट को चारा देती थी और रात में बिस्तर के नाम पर उसे इस्तेमाल कर लिया करती थी। और इन सब के बावजूद घर में काम से फारिग होकर रात में अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी होती तो सजदे एक ही सजदे में सुबह फजर हो जाया करती थी। मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आए और जो कबीला बनु सलीम से आए थे, वो शख्स कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे मेरी पूरी हालत घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दें। ये बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी इस शख्स को देता हूँ। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इसको कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इस कपड़े में मैं इससे ये सुनकर देता हूँ। वो शख्स कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओं, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू शुरू हो गए। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार फिर किसी ने भी नहीं खिलाया, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बात ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर यहाँ कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना खिला सकें।
اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، یہ سلمان، تو یہ کیا شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی بھی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یا اللہ، صفا حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ جا کر وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص ہے، پیارے نبی سرکار دو عالم کی درگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں بھی کسی کے پاس بھی ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا دے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ سے ہو کر میری بات سن لو۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہی بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے، میرے دونوں بچوں نے اور میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی۔ اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور بی بی فاطمہ اندر آتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس شخص کو اناج لے کر کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر مت سمجھنا، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھتا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سردار کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اس سمون، یہ آج تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لایا ہوں، یہ وہ چادر ہے، تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ سمون یہودی نے جیسے یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا، جو سلمان، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر بیچ کر
اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی، اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر میں جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ سمون یہودی کہتا ہے، اے سلمان دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا، ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے تم لے لو، اور جا کر چادر بھی لے جاؤ، فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ یہ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ ہی رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی بھی کہتا ہے، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مجھے ڈال دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی سچے اور ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔